نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 21 ڈے کا آغاز کرتے ہیں آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے اس کے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب۔ ناظرین کرام، لہو کہتے ہیں اس کام کو کہ جو کام انسان کو اس کی زندگی کے کسی اہم کام سے غافل کر دے یا کسی اہم کام سے روک دے، اور لعب کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو بالکل ہی بیکار ہو اور کوئی بے مقصد کام۔ تو دنیا کی زندگی بس یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الا لہو و لعب، کہ بس کھیل اور تماشا، یہی ہے دنیا کی زندگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان کسی تماشے میں مشغول رہتا ہے، کسی کھیل میں مشغول رہتا ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے اس کے اندر، اور جیسے ہی وہ کھیل ختم ہوتا ہے، وہ تماشا ختم ہوتا ہے، تو پھر بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی اسی کھیل اور تماشے کی طرح ہے، اور یہ کھیل اور تماشا وقتی طور کا ہوتا ہے، مختصر وقفے کے لیے یہ کھیل اور تماشا ہوتا ہے، اور انسان بس اسی کھیل اور تماشے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کھیل اور تماشا کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو انسان اتنا زیادہ سیریس لے کہ اس کے پیچھے لگ کر اور اس میں مشغول ہو کر انسان اس چیز کو بھول جائے، اپنے اصل کو بھول جائے، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل گھر تو وہی ہے جو کہ آخرت کا ہے، اصل زندگی وہی ہے جو کہ آخرت کی ہے۔ تو انسان اس کھیل اور تماشے میں، دنیاوی زندگی میں مشغول ہو کر اس اصل کو بھول جاتا ہے، اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ جہاں اس کو پلٹ کر جانا ہے، جہاں اس کو واپس جانا ہے۔ اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے اور یہ کھیل اور تماشا تو مختصر ہے، جب تک یہ کھیل اور تماشا جاری رہے گا، جب تک اسے مزہ آئے گا، جب تک وہ اس کے اندر مشغول رہے گا، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو سمجھیے کہ یہ کھیل اور تماشا ختم، اور اس کے بعد پھر وہ سوچے گا کہ یہ تو شاید ایک خواب تھا، سب جتنا بھی اس کے پاس اس کی زندگی میں جو کچھ بھی تھا، جتنے ہمارے پاس عالیشان گھر ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے بنگلے، ہمارے محلات، جو بھی آسائشیں ہیں ہمارے پاس، آج جب انسان کی آنکھیں بند ہوں گی اور جب یہ کھیل ختم ہوگا، جب یہ تماشا ختم ہوگا، تو پھر اسے ایسا ہی لگے گا کہ یہ سب کچھ تو ایک خواب تھا۔ تو دنیا کی زندگی یہی کھیل اور تماشا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الا لہو و لعب، کہ دنیا کی زندگی صرف یہ ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اصل گھر وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا، اور انسان دراصل یہ سوچنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ یہ بات سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اسے واپس بھی جانا ہے، اور یہ وہ سوچنا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کھیل کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک دل لگی ہے اور ایک کھیل ہے،
اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا یا تمہارا مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اور انسان اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ جہاں اسے واپس پلٹ کر جانا ہے۔ جیسے ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر دنیا کی زندگی کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں اور وہ ہر وقت موبائل کا یوز کرتے رہیں یا ہر وقت ویڈیو گیمز کھیلتے رہیں یا ہر وقت کارٹونز دیکھتے رہیں، تو آپ انہیں ڈانٹیں گے، انہیں سمجھائیں گے اور یہی کہیں گے یقیناً کہ تم کیا بے مقصد اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور بیکار کی چیزوں میں لگے ہوئے ہو۔ تو دنیا کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تک انسان اس میں مشغول رہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے اور میں اپنا سب کچھ یہیں لوٹا دوں۔ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی، یہ کھیل اور تماشا اتنی سیریس چیز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے انسان اپنی تمام زندگی کو لوٹا دے، اپنی تمام زندگی کو لٹا دے۔ لیکن ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں اور ہم اسی چیز میں مشغول رہتے ہیں اور ہم وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دار الآخرہ کو بھول جاتے ہیں جو کہ ہمارا اصل گھر ہے۔ کسی نے بہت پیاری سی بات کہی تھی کہ جتنی تھوڑی دنیا کی زندگی ہے، جتنی مختصر، جتنی کم یہ دنیا کی زندگی ہے، اتنی ہی محنت اس زندگی کے لیے کرو، اور جتنی لمبی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو دار الآخرہ ہے، جو آپ کی حقیقی زندگی ہے، اتنی ہی محنت اس زندگی کے لیے کرو۔ بس یہ ایک چھوٹا سا فلسفہ، آسانی سے سمجھنے کی بات ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کے لیے چاہے جتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن بہرحال اس کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ مختصر زندگی ہے اور مختصر کھیل اور تماشا ہے، اور کھیل اور تماشا تو بالآخر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے یا کاش کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اپنی آخرت سے محبت ہوگی یا جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہوگا وہ اس دنیا کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو شخص اس دنیا سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی کسی بھی انسان کو، ایک کے بدلے ایک چیز ملے گی، یا تو آپ دنیا لے لیں یا تو آپ آخرت لے لیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ سب کچھ آپ کو اسی دنیا کی زندگی میں مل جائے اور آپ بس اسی میں مشغول رہیں کہ تھوڑا بھی ٹائم ہے تو بس میں وہ اس دنیاوی زندگی میں لگا دوں، تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو دار الآخرہ میں کوئی جگہ مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو دار الآخرہ سے محبت ہے، اگر آپ کو آخرت سے محبت ہے، آخرت کے گھر سے محبت ہے جو کہ آپ کا حقیقی گھر ہے، تبھی آپ اس دنیا کے لہو و لعب سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کھیل اور تماشے سے بچا سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں نا کہ ہماری کتنے سال کی زندگی ہے، کتنے سال کی زندگی ہم اپنی گزار چکے ہیں، کسی کی 30 ہے، کوئی 40 سال گزار چکا ہے، کوئی 50، کوئی 60 سال گزار چکا ہے۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کہاں گئے یہ ہمارے سال، کہاں اڑا دیے ہم نے یہ سال، تو لگے جیسے ہوا کی طرح یہ سال اڑ گئے اور گزر گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم غافل رہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم ان تمام سالوں میں، اپنی عمر میں، ہم اس دنیا کے لہو و لعب میں ایسے مشغول ہوئے کہ ہم دار الآخرہ کو بھول ہی گئے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم ان آیات کو بار بار پڑھیں اور دہرائیں اور ان پر غور کریں، سوچیں، تو یقیناً ہمارا اس دنیا کو دیکھنے کا ہماری جو نظر ہے اس دنیا کو دیکھنے کی وہ بدل جائے گی، اور ہمارا انداز بدل جائے گا اس دنیا کو دیکھنے کا، اور ہم یہ سمجھ سکیں گے واقعی کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک مختصر سا کھیل اور تماشا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے لگ کر، جس میں مشغول ہو کر ہم اپنے اصل گھر کو بھول جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی آیت تھی 21 ڈے کی، اور جس کو ہم اپنی رمضان ڈائری کے 21 پیج پر لکھیں گے، اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے لہو و لعب سے ہمیں بچا لیں، اور آخرت کا جو گھر ہے، جو ہمارا حقیقی گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پا لینے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔